دیوریا میں ہم آل انڈیا مسلم فیڈریشن کا ایک میسج لے کے آئے ہیں آپ کے پاس کہ یہ تنظیم ہماری اور آپ کی ہے، مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے حق دلانے کے لیے ہے، مسلمانوں کو مدد اور ان کے کاموں میں آسانی پہنچانے کے لیے ہے۔ ویسے تو بہت ساری تنظیمیں ہندوستان میں چل رہی ہیں، لیکن وہ صرف یا تو کاغذوں میں چل رہی ہیں یا پھر چل ہی نہیں رہی ہیں، صرف نام آپ سنتے ہوں گے اور کہیں پر ان کا کوئی بھی کسی طریقے کا امپلیمنٹ کہیں پر نہیں ہوتا۔ ظاہری طور تو آل انڈیا مسلم فیڈریشن یہ 40 سال پرانی تنظیم ہے، اور اس تنظیم کو شروعات دینے والے ہمارے حاجی نسیم صاحب مرحوم انتقال کر گئے۔ وہ اس کے راشٹریہ ادھیکش ہوا کرتے تھے، اور انہی کی کوششوں سے پورے ہندوستان میں، آج بہار میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، دلی میں بھی اور اتر پردیش میں تو بہت تعداد میں ہے، بہت جگہوں پہ جو ہے فیڈریشن نے اپنی پہچان بنائی، اور اس فیڈریشن کو کہیں سے بھی کسی بھی سلیقے سے کسی طریقے سے کوئی امداد، کوئی خیرات، کوئی پیسہ، کوئی مدد پورے ہندوستان سے کہیں سے نہیں پہنچتی ہے۔ ہم اور آپ ہی اس فیڈریشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور فیڈریشن کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ میں خان شعیب یونس میرا نام ہے، نام بتانا اس لیے دوبارہ ضروری یوں ہے کہ ابھی ہمارے بیچ میں اور جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ صحیح طریقے سے نام بھی پتہ چل جائے کہ آج آل انڈیا مسلم فیڈریشن کا پردیش ادھیکش آپ کے یہاں پر پہنچا ہے تو اس کا پورا نام کیا ہے۔ خان شعیب یونس میرا نام ہے، اور میں رامپور کا رہنے والا ہوں، لوک نرمان وبھاگ یعنی PWD میں ملازم بھی ہوں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے سول انجینئرنگ بھی کی ہے، اور رامپور میں 2 اسکول بھی چلاتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آپ نے میرا ابھی ایک حوصلہ اور ایک بہت زیادہ حوصلہ بڑھایا یہ بات کہے گے کہ 650 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ شکل نہیں ہے، اور آپ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ آپ 650 کلومیٹر کا سفر کر کے آئیں۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا اس بات کہنے کا اور میری ہمت اور بڑھانے کا۔ اور میں خود بھی اپنے آپ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے کسی بھی کام کے لیے سفر پہ نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اندر اور زیادہ ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی ہم لوگ گورکھپور تھے، گورکھپور کے پروگرام سے نبٹ کے آپ کے دیوریا آنے والے تھے، غلطی سے کسی ٹرین میں ایسی ٹرین میں بیٹھ گئے جس کا اسٹاپیج ہی دیوریا نہیں تھا، اور یقین مانیے اس بات کو، دل میں یقین کر کے اللہ کو دعا کی اللہ تعالیٰ اس ٹرین کو روک دینا، دیوریا پہ کسی نہ کسی بہانے روک دینا، لیکن دیوریا کے اسٹیشن پہ نہیں رکی۔ آدھا پون 1 کلومیٹر کے بعد اپنے آپ سے ایسے بریک لے لیے کہ جیسے جو ہے ہمارے لیے ہی ٹرین روکی ہو 10 سیکنڈ کے لیے، اور ہم لوگ اترے اور سبحان اللہ ہم لوگ جو ہے اب تک وقت سے پہنچے۔ تو اگر آپ نیک اور ایک اچھا ارادہ کر کے، ایک اچھا مقصد لے کے اگر آپ کسی کام میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میں رامپور میں اسکول بھی چلا رہا ہوں، کہنے کی بات نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اسکول میں ایک امیر کا بچہ بھی ہوتا ہے، ایک غریب کا بچہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ایسے انسان کا بچہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف تو بہت دور کی بات ہے، وہ صرف روٹی بھی مہیا نہیں کرا پاتا اپنے بچوں کے لیے۔ تو ہم لوگ وہاں پر ذاتی طور پہ بھی اپنے اسکولوں میں، اپنے ملنے والے لوگوں کے اسکولوں میں وہاں پر اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو فری بھی پڑھا رہے ہیں، آدھی فیس میں بھی پڑھا رہے ہیں، اور جہاں تک ہم لوگوں سے مدد ہوتی ہے اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ میں پردیش ادھیکش تو ابھی بنا، لیکن ہمارے پریوار سے، ہمارے محلے سے، ہمارے شہر سے آل انڈیا مسلم فیڈریشن سے کافی سمے سے لوگ جڑے ہوئے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسے لوگ جڑے ہمارے ساتھ میں کہ وہ صرف اور صرف مراد آباد منڈل میں یا رامپور میں وہ تنظیم ختم ہو کے نہ رہ جائے۔ اس تنظیم کا جو مقصد پورے ہندوستان کا ہے وہ انشاءاللہ ہمارا پورا ہو سکے۔ ہمارے جناب بابر خان صاحب جو راشٹریہ ادھیکش ہیں بہت محنت کرتے ہیں ہماری اس فیڈریشن کے لیے، اور وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ وہ راشٹریہ ادھیکش ہیں، وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے ایک مسلم فیڈریشن کا ایک سپاہی کام کرتا ہے، ایک ایسا سدسیہ کام کرتا ہے۔ کہیں پر بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا انہوں نے ہمیں کہ وہ راشٹریہ ادھیکش ہیں۔ میٹنگ ہوگی تو ایک ایک سدسیہ کو فون کر کر کے بلائیں گے، ایک ایک کا خیال رکھیں گے، پوچھیں گے کہ وہ میٹنگ میں کیوں نہیں آیا، یا فون کیوں نہیں اٹھایا، میسج دیکھا نہیں دیکھا،
یعنی غور اور فکر اس بات کی صرف میسج ڈال کے سوچنا دے کے نہیں کہ کام نپٹ گیا میرا کام ہو گیا اب آپ آئیں یا نہیں آئیں. تو انہی کی کوشش ہے کہ آج ہم لوگ بھی ان کے ساتھ میں جڑے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں اور پورے جوش اور ہمت کے ساتھ میں آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے لیے کام کر رہے ہیں. دوستو ساتھیوں سب کے اپنے اپنے ضروری کام ہوتے ہیں لیکن ان ضروری کاموں کو بھی چھوڑ کے آ کر قوم کی خدمت کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر ہم اور آپ بھی اپنی قوم کی فکر اور غور نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو ضروری ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آل انڈیا مسلم فیڈریشن کام کر رہی ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیے. جہاں تک اس کے مقصد کی بات ہے میں آپ کو وہ بھی یہاں پر پڑھ کر سناؤں گا بتاؤں گا کہ آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے مقصد کیا کیا ہے. آل انڈیا مسلم فیڈریشن کیا کیا کام کر رہی ہے اور کیا کیا ارادہ ہے اس کا کام کرنے کا. تو سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کے دیوریا سے ہمارے اسی آل انڈیا مسلم فیڈریشن میں پردیش کمیٹی میں جڑے ہوئے ہمارے ساتھی جو پردیش ورشٹھ مہاسچو کے عہدے پہ جو ہے سمانت کیے گئے ہیں ہمارے جناب حافظ شہادت حسین صاحب. زوردار تالیاں ان کے لیے. انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے قوم کی خدمت کرنے کے ارادے سے ہماری آل انڈیا مسلم فیڈریشن کو جوائن کیا ہے. اور ان کے ذریعے آج مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ان کے ذریعے یہاں پر ماشاءاللہ جو ہمارے 10-15 ساتھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں ان کے ذریعے آج جڑے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیے کہ میری کوشش صرف ایک آدمی کو جوڑنے کی اور اس ایک آدمی نے کم سے کم 20 آدمی اپنے ساتھ میں یہاں پر جوڑے. مبارکباد آپ سب لوگوں کو اس بات کی. اور ایسے ساتھی نہیں آج مجھے احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ ماشاءاللہ سے ایک بڑھ کے دیوریا میں تو مجھے ایسا معلوم دے رہا ہے جیسے آپ نے کریم جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے بٹھا رکھی ہے. اور ایک سے ایک قوم کی فکر کرنے والے اور جذبہ رکھنے والے ایسے لوگ. میں بہت خوش ہوا آج اس بات سے کہ آپ دیوریا میں آپ سب لوگ ہماری اس آل انڈیا مسلم فیڈریشن کی اس بیٹھک میں اس کارکرم میں یہاں پر مستعدی کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں یہاں پر آئے. تو شکریہ آپ سب لوگوں کا اس بات کے لیے بھی. آپ اپنا قیمتی کوئی ایسا کام چھوڑ کے آئے ہوں گے کوئی ایسی ذمہ داری کو پیچھے ابھی چھوڑ کے آئے ہوں گے جو بہت زیادہ ضروری ہوگی لیکن آپ نے اس بات کا خیال کیا کہ ہمیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچنا ضروری ہے آنا ضروری ہے. ایک ایک کر کے آپ سب لوگوں نے اپنا جو بھی خیال تھا یہاں پر پیش کیا. بہت اچھا لگا مجھے سننے کے بعد. اور سبھی ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پر. اور میں گورکھپور آیا دل میں خیال اس بات کا بھی تھا کہ ایک ظفر گورکھپوری ہوا کرتے تھے شاعر. تو وہ تو میں سوچ ہی رہا تھا لیکن یہاں پر تو مجھے ماشاءاللہ سے سبھی ظفر گورکھپوری سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے معلوم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ کوئی بھی میرا ساتھی جو ہے بغیر شعر کے یہاں پر نہیں جو ہے منچ پہ آیا اور اترا. تو دیکھیے ظفر گورکھپوری کا نام اگر میں نہ لوں گا یہاں پر تو بات ادھوری رہ جائے گی کیونکہ گورکھپور آیا ہوں تو ظفر گورکھپوری کا بھی نام ضرور لوں گا. بہت اچھے شاعر جو ہے گزرے ہیں اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا تو وہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ 5 مئی 1935 میں پیدائش ہوئی تھی ان کی آزادی سے پہلے اور 30 جولائی 2017 میں جو ہے انتقال فرمایا. اور ان کا پورا نام ظفر الدین ظفر گورکھپوری تھا. تو آج میں ان کا نام اس لیے بھی لے رہا ہوں کیونکہ پہلی بار میں گورکھپور کی زمین پہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آیا ہوں تو ضروری ہے. اور ایک شعر ان کا جو میں نے انہی کی ایک ویڈیو سے کاپی کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنانا بھی چاہوں گا. جب ان کا نام آیا ہے تو ان کا شعر بھی آنا چاہیے کہ ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے. ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے. دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے. دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے. کسی معصوم بچے کے تبسم میں اتر جاؤ. کسی معصوم بچے کے تبسم میں اتر جاؤ تو شاید
یہ سمجھ پاؤ خدا ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں قریب سے بھی تو اچھا دکھائی دے. دیکھیں قریب سے بھی تو اچھا دکھائی دے, ایک آدمی تو شہر میں ایسا دکھائی دے. تو ساتھیوں, ظفر گورکھپوری اور آپ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت اچھے اچھے شعر سنائے آپ لوگوں نے یہاں پر. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اپنی قوم کی خدمت کرنا. ہر انسان میں, ہم آپ سب جانتے ہیں, ہر انسان میں ایک الگ ہنر ہوتا ہے. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے ٹیم بنا کے ٹیم ورک کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کسی نہ کسی انسان کی کوئی نہ کوئی الگ قابلیت ہوتی ہے, تو ہم ان سب قابلیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ بناتے ہیں. کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو, تو اگر وہاں پر قابل لوگ اور الگ الگ قابلیت رکھنے والے لوگ, اور اگر ذمہ داری تھوپی نہ جائے, صرف ان کی قابلیت کے حساب سے ان کو ذمہ داری دی جائے انشاءاللہ, تو وہ تنظیم بہت اچھی ذمہ داری نبھاتی ہے, جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے. تو ساتھیوں, جیسے کہ میں نے جناب شہادت حسین صاحب سے امید کی تھی اس بات کی کہ وہ اپنے ساتھ میں بہت ہی قابل اور بہت ہی ہونہار لوگوں کو جوڑیں گے, تو اس بات کا انہوں نے جو ہے ثبوت پیش کر دیا ہے. اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کم سے کم دیوریا سے تو کامیاب ہو گیا, اور بلکہ انشاءاللہ کل پرسوں میں گورکھپور پورے زون سے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. جو ذمہ داریاں شہادت حسین صاحب نے یہاں پر جو ہے ارادہ کیا بانٹنے کا اور جو دی ہیں, تو وہ انشاءاللہ جو ہے میں مان کے چلتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ میں اس فیڈریشن میں, آل انڈیا مسلم فیڈریشن میں جڑیں گے, وہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں کام کریں گے انشاءاللہ. اب آپ اگر ہم لوگوں کو لے لیں تو بات حقیقت ہے کہ ہم رات اور دن کام کر رہے ہیں, اور ہم اگر رات اور دن کام نہیں کریں گے تو صرف ہم اپنے کام کریں گے, پھر فیڈریشن کے لیے کام نہیں کر پائیں گے. شہادت حسین صاحب ہیں, وہ اپنے گھر پریوار کی بھی ذمہ داری ہے, تھوڑا بہت سیاست کے بھی ہیں, تھوڑا لوگ بھی آپ سے مدد کے لیے جڑے رہتے ہیں, ان کو بھی سمے دینا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ میں بھی سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی آل انڈیا مسلم فیڈریشن کی ذمہ داری لینے کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ میں جو ہے پردیش کمیٹی میں آیا. آپ کے حوصلے کو سلام, بہت بہت شکریہ, زوردار تالیاں ہمارے شہادت حسین صاحب کے لیے. تو ساتھیوں, آل انڈیا مسلم فیڈریشن کا مقصد صرف یہ مقصد ہے کہ جو آج کے ماحول میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دیکھ رہا ہے, غیر مسلم بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ پچھلے 10 سال سے حالات کیا ہیں. حالات یہ ہیں کہ صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں, جبکہ ان کا بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. کوئی مقصد, کوئی کام ان کے فائدے کے لیے بھی نہیں ہو رہا کہ جن کو خوش کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ اب اس بات کو پوچھ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے ان سے یہ بولا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا کیا, صحیح کیا, ہاں صاحب بہت اچھا کیا, خوش ہیں, بہت خوش ہیں. تو بولے ناچو. وہ ناچنے لگے, خوب ناچے, رک گئے, بولے صبح ہو گئی, تھوڑا ناشتہ تو کروا دیجیے. بولے ناشتہ چھوڑیے, یہ بتائیے اب کل جو ہم نے ان کے ساتھ میں کیا تھا وہ اچھا کیا یا نہیں کیا؟ بولے نہیں صاحب بہت اچھا کیا. ناچو. وہ پھر ناچے اور ناچے. دوپہر ہو گئی, اس کے بعد پھر ان سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ, بھائی ہمیں آپ چلیے یہ تو ہو گیا, جو آپ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیے آپ کہ دوپہر کا کھانا کہاں ہے؟ ارے بولے کھانا وانا چھوڑو, یہ بتاؤ اتنا بڑا ہم نے انجام دے دیا آپ کے اس کام کو, آپ خوش ہو یا نہیں ہو؟ ہم ایسے ان لوگوں کو نیست نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو اتنا پریشان کر رہے ہیں, آپ اس بات سے تو خوش ہو؟ بولے خوش تو بہت ہے. تو بولے ناچو. اور آخر میں ہونا یہی ہے, بتا دیں آپ کو کہ وہ لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے جو آج ان کے ساتھ میں ناچ رہے ہیں. ملنے والا کسی کو کچھ نہیں ہے, وہ صرف اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. ہمیں ان سب باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے, ہمیں صرف اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ساتھی, کوئی بھی بھائی اگر پریشان ہے تو ہمیں اس کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے, اس کی مدد کرنی. تو مدد کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ پلیٹ فارم. مدد کرنے کے لیے چاہیے پلیٹ فارم. تو ہمیں جو ہے آل انڈیا مسلم فیڈریشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ہم اپنی دل کی بات
یا اپنے اس ساتھی کو مدد کرنے کے ارادے سے وہاں پر آگے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، فیڈریشن کو مدد کر کے اور فیڈریشن کے ذریعے ان ضرورت مند ساتھیوں کو مدد کر کے انشاءاللہ۔ تو تنظیم سے جڑیے انشاءاللہ، اور تنظیم کا مقصد، تنظیم کا جو بائی لاز ہے وہ میں آپ کو یہاں پر پورا تو نہیں، لیکن چونکہ 3 بار سوال آیا ہے اور اچھی بات ہے، کسی بھی تنظیم سے جڑنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے کوئی بھی کسی چیز کا فیصلہ لینا چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ فیصلہ تو لے چکے ہیں، دل میں بنا چکے ہیں اس بات کو، لیکن صرف اس بات کو سننا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا آل انڈیا مسلم فیڈریشن کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ایک زمانے سے ہم لوگ جو ہے اس چیز کو آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے نام سے یہ پمپلیٹس وغیرہ بھی یہاں پر جو ہے بانٹتے ہیں، چاہیں تو آپ لوگ جب تک آپ اس کو پڑھیے میں سناتا ہوں۔ دیکھیے، مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا اور مسلمانوں کو اسلامک وراثت سے آگاہ کرانا۔ تو ہماری کتنی وراثتیں ہیں، کتنے ہمارے ہندوستان میں ہمارے نام سے، لیکن اس سے آگاہ کرانے کا بھی آل انڈیا مسلم فیڈریشن کام کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا ہے کیا، جو ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سرکاری و نیم سرکاری مظالمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن دلانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ ہم لوگ ریزرویشن کی بھی مانگ کرتے ہیں، آل انڈیا مسلم فیڈریشن وقت جو ہے مانگ کرتی رہتی ہے ریزرویشن کے لیے، کہ بھائی جیسے ابھی آپ نے سچر کمیٹی کی بات کہی، اور جو ہے آپ لوگوں کی جانکاری میں پہلے سے بھی یہ بات تھی کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے، اور ہے حقیقت۔ لیکن یہ بات ابھی پورے طریقے سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تب جا کے وہ جانکاری میں آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مسلم فیڈریشن کیا کام کرتی ہے؟ تعلیم، یعنی کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے بیچ میں تعلیم کے لیے دعوت دینا، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو اس کی مدد کرنا، ان اسکولوں میں داخلہ کرانا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آپ بزنس کرتے ہو، چاہے آپ نوکری کرتے ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اگر آپ کو اس چیز کی تعلیم نہیں ملی ہے تو آپ بخوبی اچھے طریقے سے اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو ہر ایک فیلڈ میں کام کرنے کے لیے اور ایک اچھا کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے تعلیم۔ تو سب سے پہلے جو فیڈریشن کام کرتی ہے وہ کام کرتی ہے تعلیم پہ۔ پہلے دن سے تعلیم پہ سب سے زیادہ زور ہم لوگوں کا رہتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی پڑھائیں لکھائیں، اور ہم ان لوگوں کو بھی وہ ساری جانکاریاں پہنچائیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی فیلڈ میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور اپنا حق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ضروری۔ اگلا، یہ مسلم وقف بورڈ کی تمام جائیدادوں کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو سپرد کرانا، جس سے اس کی آمدنی سے مسلمان اپنے بچوں کو اس شکشا دلانے کا انتظام کر سکتے۔ اگلا ہے مسجدوں و مدارس کے امام حضرات کو سرکار سے ویتن یا ماندے دلانے کی مانگ کرنا۔ اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے اردو اخبارات و رسائل کی اشاعت پرکاشن میں مدد کرنا، اور ان کے لیے مناسب جگہوں پر سرکار سے لائبریری قائم کرانے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ کے آل انڈیا مسلم فیڈریشن کام کر رہی ہے۔ غریب مسلم لڑکیوں کی شادی پر سرکاری یوجناؤں کا لابھ دلانا۔ اردو زبان کو ہائی اسکول کی سطح تک سبھی اسکول کالجوں میں لازم قرار کیے جانے کے لیے سرکار کا دھیان آکرشت کرانا۔ اردو کو ترجیح دینے کے لیے کوشش کرنا۔ اردو زبان آج کی تاریخ میں دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں آج سے اگر 20 سال پہلے کی اگر آپ بات لے لیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت 50% ہمارے ہی پریوار میں، ہمارے محلوں میں جو ہے تھوڑی بہت اردو پڑھ لیا کرتے تھے، اردو کے اخبار بھی آتے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اردو کے اخبار کو کوئی توجہ نہیں دیتا، پڑھتا نہیں، اور اردو بہت سے اسکولوں میں بھی اردو جو ہے میں مانتا ہوں شاید 5ویں 6ٹھے کلاس سے کسی اسکول میں شروع ہو رہی ہے، کسی میں پہلے کلاس سے شروع ہوتی ہے، لیکن اردو پہ ان اسکولوں میں بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تو اردو پہ بھی جو ہے آل انڈیا مسلم فیڈریشن غور و فکر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سے انشاءاللہ اردو کو آگے بڑھانے کا بھی کام کرے گی انشاءاللہ۔ غریب مسلم پریواروں کو سرکار سے BPL راشن کارڈ ایوم پاد گرہستی راشن کارڈ و انیہ یوجناؤں کا لابھ دلانے کی مانگ کرنا۔ ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے، اور اسی ارادے میں آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں کہ فیڈریشن کے
जब मंडल में, जिले में, प्रदेश में और जगह जगह कार्यालय होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो ऐसे लोगों को वहां पर इन योजनाओं का लाभ भी अच्छी तरीके से दिला पाएंगे इंशाअल्लाह। गरीब मुस्लिम ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जिसकी तालीम बीच में रुक गई है, उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज कराकर उनके रोजगार के लिए जद्दोजहद करें। क्या है कि बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया, उसने इंटर कर लिया, उसको अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। देखिए, जिनको राय मशवरा देने वाले लोग होते हैं ना, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, और जिनको राय मशवरा देने वाले लोग नहीं होते हैं ना, तो वो यही सोचते सोचते सिर्फ क्या किया, इंटर किया, उसने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर लिया और घर बैठ गया और बोला नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। तो दोनों चीजें, यानी कि उसे राय मशवरा देके उसके मुताबिक उसको रास्ता भी बताना, और वक्त वक्त पे जो अखबारात के जरिए नौकरियां निकलती हैं उसकी भी जानकारी देना। तो वो काम अंजाम तभी अच्छे तरीके से हो पाएगा जब फेडरेशन के जिम्मेदार लोग होंगे, और वो जिम्मेदार लोग जो है वक्त वक्त पे उन लोगों को बुला के उन चीजों के बारे में बताते रहेंगे और उस चीज को, उस खबर को फैलाते रहेंगे। जानकारी की कमी की वजह से हम लोग रह जाते हैं। अभी आप देख लीजिए ना कि कितने सारे बच्चे हमारे पीटीसी करते हैं, बीएड करते हैं, सब करते हैं, तो जानकारी होती है वो कर लेते हैं, और जिनको जानकारी नहीं होती, अच्छी परसेंटेज लिए बच्चियां हमारे घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन उनको कोई समझाने बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो वो कर ही नहीं पाते। तो हमारा मकसद ये है। अगला, मुस्लिम नौजवानों को उच्च शिक्षा जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, पीसीएसजे, वकालत, इंजीनियरिंग और मेडिकल वगैरह की तैयारी के लिए जदीद कोचिंग सेंटरों की स्थापना कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना। सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, आप लोगों की मदद से। जगह जगह बहुत से साथी हमारे जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, जिनके डिग्री कॉलेज भी हैं, वो लोग आज काम कर रहे हैं, फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वहां पर वो कोचिंग सेंटर अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बुला के वहां पर उन टेस्ट की तैयारी भी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी आप लोग भी अगर किसी न किसी फील्ड से जुड़े हैं, मैंने पहले शुरू में क्या कहा कि जिसकी जैसी काबिलियत उससे वैसा ही काम लिया जाएगा इंशाल्लाह फेडरेशन में। थोपा नहीं जाएगा किसी पे कि नहीं साहब आप फलाने को हमने ये बना दिया, नहीं। शौक से आते हैं लोग, जिम्मेदारी लेते हैं, और उसी फील्ड में जिम्मेदारी लेते हैं कि जिस फील्ड में वो माहिर होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम ये मकसद लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो हम ये मानते हैं कि थोड़े थोड़े से बहुत होता है। अगला है, मदरसों से फारिग तलबा के लिए आगे की पढ़ाई व कंप्यूटर सेंटर कायम कराना और उनको सरकारी नौकरियां दिलाने के लिए जद्दोजहद करना। आज देख लीजिए कि मदरसों की क्या हालत है, मतलब मदरसों में बहुत बुरी हालत है। और मुझे ये कहने में भी परहेज नहीं है इस बात का कि अगर आप, बहुत से स्कूल भी ऐसी हैं, मदरसे ऐसे हैं, तो स्कूल भी ऐसी हैं कि जहां पर जो टीचर्स हैं ना, उनको भी बहुत सी चीजों की मालूमात है। जैसे अभी हमारे शादत साहब ने एक बात कही नहीं कही कि डिग्री मिल गई लेकिन उसका तर्जुमा वो नहीं बता सकते। तो ये चीज हम लोगों को गौर फिक्र करना है इस चीज के लिए कि मदरसों के लिए जो हमारे जो बच्चे हमारे वहां से फारिग होकर आते हैं, तो उनके लिए जो है नौकरियों की और उनकी अच्छी तालीम के लिए जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जद्दोजहद करना। सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों में अल्पसंख्यक बच्चों के दाखिलों के लिए जद्दोजहद करना। ये हमारा मकसद है कि जानकारी की कमी, यहाँ भी जानकारी आ जाती है। जानकारी की कमी, मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, वो बच्चे को लेके माँ बाप अपने वालिद लगाया अपने कारोबार में, अपने नौकरी में, उसने कहा करा देंगे, नहीं करा पाए, 1 साल खराब हो गया। तो हमें क्या है, हम जब लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम कहीं ना कहीं उनकी मदद कर पाएंगे। ये हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का मकसद है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो इसकी क्रीम लाइन्स थी मैंने आपको पढ़ के सुनाई इसके अंदर। तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के बारे में और बहुत सारी जानकारियां आप ले पाएंगे जब हमारे शहादत हुसैन साहब आपकी मीटिंग्स लिया करेंगे इंशाल्लाह। वो आपके प्रदेश वरिष्ठ महासचिव हैं, आप जिले की कमान संभालने में लोग होंगे, आप और भी मंडल में और जिलों में भी जो है मीटिंग करेंगे, लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा एक माहौल पैदा होगा। और मेरा अपना मानना ये है कि एक न एक दिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी से बस काम करते हैं। फेडरेशन काम कर रही है। आज हमने 18 तारीख को अभी प्रदेश कमेटी का ऐलान किया था, उसमें जिम्मेदार लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके बाद
अब हम एक एक करके अभी मुरादाबाद मंडल से हमने संभल से, अमरोहा से, मुरादाबाद से, बिजनौर से जिम्मेदारियां देने के लिए जो है नाम लिख रखे हैं, उसका भी ऐलान हम करने वाले हैं। पीलीभीत से हमारी तैयारी है, तो हम रुक नहीं रहे, हम लोग चल रहे हैं। अगर हमें 2 दिन 3 दिन की मुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं उस छुट्टी को जो है घर पे घूम फिर के नहीं गुजारता, मैं आप लोगों के बीच में जाके जो है अपनी कौम की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। तो यही जज्बा मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ में भी इंशाअल्लाह हो। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर यहाँ पर मुलाकात करके कि आप लोगों ने जो है इतना मुझे यहाँ पर इज्जत दी और सब लोगों ने जो है खुशी के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में, एक एक शेर के साथ में यहाँ पर जो है तवज्जो दी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बाकी कोई भी बात अगर आपको है, जैसे मैं हूँ वैसी शहादत साहब है, ठीक है, भले मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लेकिन आप भी जो है प्रदेश वरिष्ठ महासचिव हैं और पूरी जिम्मेदारी आपके पास भी हो। खास तौर पे मैंने देखिए शहादत साहब को इसलिए भी जोड़ा था, मेरा एक मकसद है कि मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता पूरे प्रदेश। आधा आप देख लीजिए, आधा मैं देख लेता हूँ, आधे लोग आप जोड़ दीजिए, आधे लोग मैं जोड़ देता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में इंशाल्लाह काम करेंगे। तो साथियों, वक्त लिया आपका, यहाँ आया और जो भी बहुत अच्छा बोलना तो नहीं आता मुझे, लेकिन माशाल्लाह से जो है आप लोगों को सुन के जोश आया, कुछ बोल पाया। तो आगे भी मतलब आप लोग जो है फेडरेशन के साथ में रहिए, इंशाल्लाह फेडरेशन के लिए कुछ ना कुछ करिए, अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आज आपने जो है देवरिया में यहाँ पर मीटिंग रखी, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की मीटिंग को तवज्जो दी, यहाँ पर हाजिरी दी और आपने जो है फेडरेशन के मकसद को मजबूत करने के इरादे से यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर जो है आप लोग मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। भैया